السلام علیکم۔ اس سے پہلے آپ کو جو چیپٹر کمپلیٹ ہوا تھا قومی ہمدردی کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس کے رائٹر کون تھے؟ خواجہ مولانا محمد حسین الطاف حسین علی تھے۔ اب آپ کے پاس جو نیو چیپٹر آتا ہے وہ ہے آپ کے پاس مولانا محمد حسین آزاد کا رشتہ ناتا۔ یہ چیپٹر آپ کے پاس رشتہ ناتا، یعنی ہمارا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ناتا ہے۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس السلمہ تھا، خطاب شمس السلمہ خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق سے کے شاگرد ہو گئے، یعنی ذوق جو شاعر تھے ان کے شاگرد ہو گئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1897 میں 57 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی، یعنی آپ کے جو والد تھے ان کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بامشکل جان بچائی، یعنی آپ بامشکل بچے وہاں سے اور لکھنؤ پہنچ گئے، ورنہ انگریز جو کہ شاید آپ کو بھی ختم کر دیتے۔ لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کی۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی انہوں نے خدمات انجام دی۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں، یعنی آپ نے کافی جو ہے مشکلات جھیلی ہیں، کافی مشکلات برداشت کی آپ نے، اور ایسے میں جب والد کو پھانسی دے دی جائے، یعنی جو ان کو سزائے موت ہو جائے، تو اس وقت بچے جو ہے اپنے آپ کو کیسے سنوارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ رحم کرتا ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور وہاں سے بچ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی، اس میں آپ وہاں سے بچ گئے۔ رشتہ ناتا، رشتہ دیکھا جائے تو انسان کے پاس کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایک پیاری سی ایک جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ایک خدائی نعمت ہے۔ رشتہ خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، مر بھی جائیں تب بھی ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ایسا جو ہے دیر پا رشتہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ ایسا میں یعنی ہمیں کیا لگتا ہے؟ خوشنودی خدا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس میں خوشنودی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کے کل فوائد ہمیں نظر آتے ہیں اور بہبود نظر آتی ہے، یعنی اس کی فلاح بہبود ہمیں نظر آتی ہے، اس میں ہمیں اپنائیت نظر آتی ہے، اس میں یگانگت نظر آتی ہے، ہمیں تمام باتیں اس کے اندر اس پر منحصر ہیں اور ہمیں تمام باتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں، تو اس کی پرورش وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی گزارا نہیں کر سکتا دنیا میں رہتے ہوئے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں، یعنی اسی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ یعنی رشتہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں نعمت ملا ہے، یعنی خدائی رشتہ، خدائی نعمت۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ایک رشتہ ہے کہ اللہ بندہ اور خدا کا رشتہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے ہمیں امت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے حوالے سے۔ پھر ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کا رشتہ نظر آتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ نظر آتا ہے، اپنے دوسرے میں رشتے نظر آتے ہیں، دادا دادی ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، یہ سب ایسے بہت زیادہ قریبی رشتے ہیں
جن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نظر آتی ہے، دنیا کے فوائد نظر آتے ہیں، بہبود نظر آتی ہے، اپنائیت نظر آتی ہے، اور ہمیں اس کے اندر یگانگت نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے، وہ اپنائیت رکھی ہے جو دنیا کے دوسرے رشتوں میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کے بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب دیکھتے ہیں اور تعظیم دیکھتے ہیں۔ ادب و تعظیم کیا ہے اور رعایت کیا ہے؟ دنیا کی بہبود کے لیے، دنیا کی بہبود اور کے لیے، فلاح بہبود کے لیے اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ یعنی پھر ہمارا کوئی کام نہیں کرے گا اور نہ کوئی ہمارا ادب کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بے توجہی سے پیش آئیں گے، اس کو عزت نہیں دیں گے، اس سے عزت سے بات نہیں کریں گے، تو آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر وہی کچھ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ آج آپ جو دنیا کو دیں گے کل وہی آپ کو واپس ملے گا۔ آج اچھا کریں گے تو کل اچھا ہوگا، آج اچھا کریں دوسرے دنیا کے ساتھ کریں گے تو کل دنیا آپ کے اندر اچھا کرے گی۔ بالکل اسی طرح یہ ایک چیز ہے جیسے ایک بینک کے اندر ہم وقتاً فوقتاً تھوڑے بہت پیسے ڈالتے رہتے ہیں یا وہاں جمع کراتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ رقم اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتا ہے تو ہم وہ پیسے جو ہے اپنے نکال سکتے ہیں اپنے ضرورت کے وقت۔ بالکل اسی طرح ایسا ہی پیش آتا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ آپ اچھا کرتے رہیں، اچھا دیتے رہیں، دنیا کے ساتھ اچھا پیش آتے رہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا رہے گا، آپ اچھائی کی توقع کریں گے۔ لیکن جب آپ غلط کریں گے تو آپ اچھائی کی توقع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ بے ادبی نہ کریں، بے توجہی سے پیش نہ آئیں گے تو ہمارا بھی ہر کوئی ادب کرے گا اور ہمارے ساتھ جو ہے ادب سے پیش آئے گا۔ یعنی یہ مکافات عمل ہے، آج جو کریں گے کل وہ پیش آئیں گے، یعنی آج جیسا بوئیں گے کیسا ویسے ہی کل کاٹیں گے۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں اور وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے۔ چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی۔ یعنی حقیقت ہے اگر دیکھا جائے تو انسان کے بہت سارے حقوق ہیں جو کہ دوسروں پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن یعنی جس سے لکھا ہے اس کے اندر آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے، یعنی اگر ہم موجودہ زمانے میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق جو ان پر لازم ہوتے ہیں، ہمارے حقوق ان پر لازم ہوتے ہیں تو کیا ثابت کرتے ہیں، اور ہم یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، لیکن وہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اس طرف کوئی جو ہے کام نہیں کرتے۔ لہذا کیا ہے اگر ہم ان کی برخلافی کریں تو یقیناً زندگی ہماری دشوار ہو جائے گی اور مزید جو ہے مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، یعنی یہ حقیقت ہے، یہ بات لکھی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، سمجھائی بھی جا رہی ہے۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، پس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے۔ یعنی حقیقت ہے دنیا کے اندر جب کہا جاتا ہے، یعنی ایک یہ ہے جب انسان بڑوں کی عزت کرے گا تو خود بخود چھوٹوں کے اندر پیار و محبت بڑوں کی طرف سے آتا چلا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ظاہر اتنی بڑی حدیث جو اس بات کے لیے ہمیں توجہ دے رہی ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، اور پھر بڑے خود بخود بچوں سے محبت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ یعنی جب بڑے بچے سے محبت کریں گے بچے بھی تعظیم کریں گے، عزت کریں گے، یعنی دونوں طرف سے یہ چیز چلتی ہے، گیو اینڈ ٹیک سے معاملہ جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ جو تم سے بڑا ہو
یعنی تم اس کو بڑا سمجھو، یعنی آپ اس کو بڑا سمجھیں جو آپ سے بڑے ہیں، یہ نہیں آپ ان کو چھوٹا سمجھ کے بات کریں. جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، یعنی جتنے بزرگ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کی ان کی خدمت کریں. ضروری نہیں کہ ان کے پیر دبائیں، ہاتھ دبائیں. ان کا خدمت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کام آئیں، ان کی جو ہے ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کی بات کا جواب اچھے سے انداز سے دیں، پیار سے دیں. جب تک کہ تم ان کی خدمت نہ کرو گے، ان کے حق سے ادا نہیں ظاہر ہے تو آپ ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ کو اپنا حق کیسے ملے گا؟ ایسا کون شخص ہے جو کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ یعنی ایسا کون شخص ہے جو خود ہی اس کے بعد اتنا بڑا کمال ہو کہ اپنے تمام ضروریات زندگی خود ہی پوری کر رہا ہو؟ دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتہ قائم کیا ہوا ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے رشتے قائم ہیں، ہم نے خود نہیں بنائے. ماں باپ کا، بہن بھائی کا، دائی دادا کا، پھوپھی پھوپھا کا، چچا کا، چاچی کا، یا یہ رشتے ماموں کا ہم نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں. لہٰذا ضروری کہ ان رشتوں کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت و تعظیم کی جائے. جو نعمت قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فعل پرورش سے حاصل ہوتی ہے. یعنی جب وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں وہ تمام نعمتیں اور ہمیں تمام جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. پر اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے سمے سے تم کو کامیاب کرے لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم اس کے جو اجر میں اور زیادہ تمہیں کرے اور تمہیں کامیاب کرے زندگی کے اندر. اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا. یعنی یہ ضروری ہے، اس کے اندر لازمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے اندر کہ بزرگ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، رشتے دار خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا. تو اللہ کو خوش رکھنا ہے اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے. ان میں سے یعنی دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے، اس کے علاوہ حاصل ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل ہوگی اور بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کو عطا کیا جائے گا. اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے. یعنی تمہارے خرو جو ہے تمہاری خدمت، یعنی تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے جو آنے والی نسل جو ہے وہ تمہاری خدمت کرے گی. آج ہم جیسا بڑوں کے ساتھ کرتے ہوئے چلیں گے کل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. یعنی مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا کرو گے تو اچھا کرو، اچھا ملے گا. برا کرو گے تو پھر برا ملے گا. یعنی آپ برا کرنے کی کوشش ہی نہ کرو جو ہمیں برائی کی طرف سے ہمیں مائل ہو، بلکہ ہمیں ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. کیا کہا ہے؟ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرو تمہاری خدمت کریں گے. یعنی آج اچھا کرو گے تو کل بھی تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین اور دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات اس کے اندر کی گئی ہے کہ یہ خدمت گزاری کا جو سلسلہ ہے، آج آپ خدمت کرو کل آپ کی خدمت ہوگی. آج وہ بزرگ ہیں کل آپ بزرگ ہوگے، آج وہ والدین ہیں کل آپ والدین ہوگے، آج وہ بڑے ہیں کل آپ بڑے ہوگے. تو یہ خدمت گزاری کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، چلتا رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی. یعنی ہمیں حاصل ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے گی. یعنی تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح سرکش ہوگی. آج اگر تم خود سر ہو، اپنے والدین سے سرکش ہو، ان کی بات نہیں مانتے، ان کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے، کان نہیں دھرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے، محبت سے پیش نہیں آتے، تو کل کیسے توقع رکھ سکتے ہو اپنی اولاد سے؟ یہ اولاد خود بخود تمہارے ساتھ سرکش ہو جائے گی. اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے. تم کچھ پیش نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کے ساتھ بڑی عزت و تعظیم کی، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. تم کچھ کہہ نہیں سکتے، تم دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے کبھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو اپنے ساتھ تم اس بات کی جو ہے معاملہ پیش بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خروں سے توقع رکھتے ہو. تم آج اپنے جو ہے اولاد سے کیوں توقع رکھتے ہو جب تم نے اچھا ہی سلوک نہیں کیا؟ آج ان سے اچھائی کا برتاؤ کیوں رکھتے ہو؟ کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں؟ تم اچھا کر کے گئے نہیں، دوسروں سے اچھے کی توقع کرو. لہذا ضروری ہے دنیا کے اندر اچھا کرو.
تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھی پیش آئے گی۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اسی لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق، پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق، نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہو اور دکھائی بھی نہ دیتا ہو۔ یعنی یہ تو رب العزت ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا، جو لیتا دیتا بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کیا دے رہا ہے، کیا لے رہا ہے۔ وہ تو آنکھوں سے غائب ہے، وہ تو نظر جو ہے اس سے غائب ہے، نظروں سے غائب ہے، وہ تو پناہ ہے، آیا بھی نہیں ہے۔ تو اس کی تم کیسے حقوق ادا کرو گے جب تم اپنے ماں باپ کی ہی ادا نہیں کرتے، ان کی محنت کو نہیں مانتے کہ انہوں نے کتنی محنت مشقت سے تم کو پالا ہے۔ اول مرتبہ زندگی کا دنیا میں خدا کا ہے، یعنی سب سے بڑا مرتبہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا تو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے، یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ واجب اور فرض ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کریں، جبکہ ہم دنیا کے اندر بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت نمازیں چھوڑتے ہیں، وقت پر کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی رب العزت کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی رحمت اور عنایت دیکھیے، وہ دیتا ہے اور لینے کی کوشش نہیں کرتا، وہ تو صرف دیے جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دینے کے مطابق اگر ہم سے لینے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ رہے، وہ ہم سے سب واپس لے لے کہ جتنا اس نے ہمیں دیا ہے ہم تو اتنا اس کو واپس بھی نہیں کرتے، اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہے ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے، یعنی دوسرا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا ہے جو ہماری دنیا میں پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، پرورش کا ذریعہ بنے ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے، یعنی ہم جو دنیا کے اندر آئے، اس دنیا کے اندر آئے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، یعنی ہماری پرورش کی، جب ہمیں گوشت کے لوتھڑے کی مانند تھے اس وقت انہوں نے ہمیں خیال کیا، ہاتھوں میں رکھا، پیار سے رکھا، عنایت کیا، دن رات جاگے، انہوں نے ہماری اتنی زیادہ خدمت کی، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی، جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، یعنی اگر وہ کچھ احکام کرتے ہیں تو وہ انسان کے صرف فائدے کے لیے ہیں، آرام کے لیے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں کہتے۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے اور صاحب اقبال رہے، یعنی صاحب اقبال رہے، ان کی عزت و تعظیم کرتے رہے، ان کو اپنے لیے بڑا سمجھتے رہے، ان کو اپنے لیے بڑا قابل جو ہے تعظیم سمجھتے رہے، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ یعنی اب وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جو ان سے دور رہتے ہیں، برگشتہ رہتے ہیں، ان کی جو ہے عزت نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی ہمیں نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی ہے یا یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوش نودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اسی طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دے عمل کرو، یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں ان کی مرضی تو ان سے مرضی معلوم کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو کہ بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو، یعنی وہ کام کرواتے ہیں لیکن انہوں نے کام نہیں کہا تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی کام کب ختم کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب جو ہے یہ چیز جو ہے لاگو ہے ہم پر، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے،
ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ اب آ جائیے یہاں، اب کیا کہا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ جو آپ کے بزرگ ہیں ان کو خود سے بڑھ کر سلام کرو، ان کے سامنے جب آپ ان کے سامنے جائیں تو ان کی بات زیادہ سنیں، نہ کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے بولیں، کیونکہ ان کے پاس زندگی کے اتنے واقعات ہیں، اتنے نصیب و فراز سے وہ گزرے ہیں، اتنے اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں آئے ہیں کہ وہ جتنا تمہیں بتا سکتے ہیں تم سنو، بولو نہیں، یعنی بولنا نہیں ہے، تمہیں صرف سننا ہے، ان کی بات کو رد نہیں کرنا ہے، یعنی اگر وہ تم سے کچھ کہتے ہیں کرنے کے لیے تو اس میں تمہاری بھلائی اچھائی ہے، اس بات کو سمجھو بس۔ یہاں آ کر جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ اس میں بھلائی ہماری ہے تو اس کو رد ہی نہیں کرے گا انسان، اور تمہیں رد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاؤ، بے ادبی سے بیٹھ جاؤ اور بدتمیزی سے بیٹھو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اور استاد کا رتبہ تو ویسے بھی باپ کے برابر ہے، کتنی بڑی بات دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ باپ جو ہے جسمانی پرورش کرتا ہے اور استاد جو ہے روحانی پرورش کرتا ہے۔ آپ کو اچھائی برائی کے بارے میں تو دونوں بتاتے ہیں، باپ بھی بتاتا ہے اور استاد بھی بتاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی باپ قرار دیا ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے، استاد پرورش روحانی کرتا ہے۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اسی لیے استاد کو باپ کے برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی دودیال اور ننیال، یعنی ددیال اور ننیال دو ہیں، دو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رشتے بنائے ہیں ماں اور باپ کے علاقے سے۔ ماں کے رشتے سے جو بنتے ہیں وہ ننیال کا رشتہ بنتا ہے، باپ کے رشتے سے جو بنتے ہیں وہ ددیال کے رشتے بنتے ہیں، یعنی دادی دادا نانی نانا کے باپ میں اتنا کافی ہے، یعنی آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے، اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، یعنی تمہارا تعلق ان سے اور زیادہ پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہی ہوگی، یعنی تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری نام وری یا بھلائی سے ان کی بھی نام وری اور نیک نامی ہوگی، اور تمہاری بدنامی سے ان کی بھی بدنامی ہوگی۔ تمہارا اور ان کا خون کا رشتہ ہے، یعنی تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، یعنی دونوں کا خون ایک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا کھاتا ہے، جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باپ میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ ہے۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے، تمہارے باپ کا بھائی ہے۔ ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے، یعنی پھوپھا اور پھوپھی کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات، باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہے، رائٹ، باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہے، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے، یعنی دوسرے خاندان سے آتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہیں، پھوپھی جو ہے بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے۔ کیوں پیار کرتی ہے؟ کیونکہ ان کا خون ایک ہوتا ہے، بس تم کو بھی ویسے ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے، یعنی آپ کو ویسے ہی ان کا حق ادا کرنا چاہیے، تم ان کا حق ادا کرو،
ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اب وہ کیا کریں گی؟ جب آپ اتنا حق ان کے ساتھ پیار سے محبت پیش آؤ گے، ان کا کام کرو گے، تو یقیناً ان کی شفقت بھی تمہیں ملے گی۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے کام آئے اور آپ کو ان کی شفقت نصیب نہ ہو۔ دنیا کے اندر ایسا کہیں اصول نہیں ہے، کہیں بھی قانون نہیں ہے، یہ قدرتی فطرت ہے۔ آج آپ جس کے کام آؤ گے، کل وہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ حقیقت ہے، یعنی بعض اوقات اس کے اندر جو شاعر جو بڑا خوبصورت سا جملہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی دنیا کے اندر وہ لوگ ہی اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، یعنی ہمیشہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں دنیا میں ان کا ہی نام ہوتا ہے، بول بالا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے، کرو بیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا تو اسی لیے کیا، ایک دوسرے کی تعظیم کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں پیش آؤ، یعنی خدمت کرو، یعنی ورنہ انسان ہونے کا ناطہ ہی کیا ہے، ورنہ انسان ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اسی طرح ماموں ممانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں، یعنی اپنے بھانجوں کی خود پرورش کرتے ہیں اور اسی محبت ان سے کرتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں تو ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ یعنی ایسا دیکھا گیا ہے کہ خالہ خالو جو ہیں، ماموں مامانی جو ہیں، ماموں جو ہیں، وہ اکثر ان بچوں کو ان کے ناز اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے بچے جو ہے بعض اوقات جو ہے ماں باپ کی طرف سے ہٹ کر یہ ان رشتوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ سے زیادہ جو ان کے ناز اٹھانے لگتے ہیں محبت و تعظیم میں، محبت اور پیار میں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو، یعنی تمہارا ہر ایک بھائی جو ہے تمہارے بازو ہے، ایک بازو ہے، لیکن مثل مسورے بڑا بھائی باپ برابر، یعنی بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے برابر ہے۔ جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے، یعنی اس کی اتنی ہی تعظیم کرو جو تم سے بڑا ہے۔ بڑے بھائی بڑی بہن پرورش ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جاتا ہے جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹے بہن بھائی کی پرورش برابر میں کر رہے ہوتے ہیں، برابر کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بھائی اور بہن، بڑی بہن اور بڑے بھائی جو ہیں تمہارے پرورش ماں باپ کے ساتھ ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ان کا حق تم پر واجب ہے، یعنی تمہارا ان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ماں باپ کا ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزویں بھائیوں سے رکھتی ہیں، یعنی بھائیوں سے رکھتی ہیں، کسی اور سے نہیں رکھتی۔ بہنیں جو ہیں ہمیشہ زیادہ تر امیدیں جو ہیں اپنے بھائیوں سے ہی رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ حقیقت دیکھی گئی ہے کہ اگر ایک عورت اب چاہے اپنے گھر میں، اپنے خاوند کے گھر میں کتنی خوشحال ہو، کتنی مالدار ہو، لیکن جب اس کے ماں باپ یا بھائی بہن کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس پر بھی اتنا ہی صدمہ اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا ہی صدمہ اس کا اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، دل اس کا بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے اس کا دل خوشی سے باغ ہوتا ہے اور اسی کا دل خوشی سے باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے، یعنی اس کی جو حرمت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں، یعنی حقیقت دیکھی گئی ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ پیارے جو ہوتے ہیں وہ بھائی بہن ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں، یعنی انسان کے پاس ان رشتوں میں کوئی اختیار نہیں رہتا، یعنی ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں، یعنی ہم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے،
یعنی ان کے بزرگوں کی عقل جو ہے پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، یعنی وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں، بہت تجربے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی نصیب و فراز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر وہ بات تمہیں سمجھا رہے ہیں تو اس میں ان کی کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے جو وہ تمہیں اچھی طرح سمجھا رہے ہیں۔ ان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم اپنے تجربے سے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی ذرا بہت اہمیت دینی چاہیے، اس اہمیت کے ناطے جو ہے کام کرنا چاہیے۔ بات اس کی جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے، یعنی پھر ہم یہ بات جانتے ہیں، آخر میں آ کر یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے ہر ایک رشتہ دار جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں۔ آج ہم ان کا سہارا ہیں، کل وہ ہمارا سہارا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل کر ہی اس کائنات کو جو نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور تمام رشتے کامیاب رہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے انسان منسلک رہتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر جو ہے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، بڑوں کی عزت کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں بہتر ہے، یعنی کوئی کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر جو چیز ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں، جسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس کا ہمیں رشتہ عطا کیا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا کی ہے جس سے منسلک، ہم ان رشتوں کے اندر اسی حساب سے اپنے آپ کو منسلک کریں اور کام کریں۔ کہتے ہیں کہ ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن پھر بھی شاعر کیا کہتا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی انسان بننا آسان ہے لیکن اس میں صرف محنت پڑنی پڑتی ہے۔ محنت کس طرح ہے؟ ایک دوسرے کا خیال، محبت، رشتہ داری، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے رشتے ہمارے لیے قائم کیے ہیں، بنائے ہیں، ان رشتوں کو عزت و تعظیم دینا ہی ہمارے لیے بڑی ہے، یعنی ایک بہت ضرورت ہے ہمارے لیے۔ آخر میں اس شعر پہ میں آپ کے لیسن کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یعنی ایک دوسرے کی خدمت سے ہی زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں ان رشتوں کی عزت و تعظیم کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، بہت اچھا چیپٹر تھا، یہ آپ کا زندگی سے ریلیٹو تھا، اس کو سمجھیے اور اپنے بزرگوں کا احترام کیجیے، ان کا ادب کیجیے اور اپنے بزرگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنائیے۔ تمام سوالات آپ گھر میں بیٹھ کے اچھی طرح یاد کیجیے، سارے MCQs یاد کیجیے اور اس چیپٹر سے ریلیٹیو تمام گرامر کی تیاری کیجیے۔ جتنے لیسن آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں، ایکسپلین کیے جا چکے ہیں، ان سب کی گرامر آپ کو یاد کرنا مسٹ ہے، یہ ساری کی ساری امپورٹنٹ گرامر ہے اور یہ آپ کے پیپر سے اور آپ کے بورڈ سے ریلیٹیو ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔